بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے ہماری بصیرت کے مطابق کتاب کا حصہ اول پیش کیا جا رہا ہے۔ متفرقات، یہ چیپٹر نمبر 16 ہے، الیکشن کی وبا۔ ایک صاحب لکھتے ہیں الیکشن آ رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ملک میں اختلاف انگیزی اور تفرقہ بازی کی وبا عام شروع ہو گئی ہے۔ ایک فریق دوسرے فریق کے ساتھ مصروف نبرد آزمائی ہے، ایک پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف آمادہ جنگ و جدال ہے۔ کیا الیکشن کسی طرح ختم نہیں کیے جا سکتے؟ اسلام، یہ وبا الیکشنوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ الیکشن صرف دیوانے کے لیے کا کام دیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ اور ہے۔ 1962 عیسوی کے دستور پاکستان میں جو چند کام کی باتیں تھیں، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ ملک کی سیاسی پارٹیوں کا وجود اور پرسنل لا کے سلسلے میں مذہبی فرقہ بندیوں کی تمیز ختم کر دی گئی تھی۔ یہ ایک دم بڑا مستحسن تھا، لیکن آپ کے ہاں کی اسمبلیوں نے خیر سے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سیاسی پارٹیوں کو پھر سے وجود میں لے آئیں اور آئلی قوانین میں مذہبی فرقہ بندی کو، جسے قرآن کریم بنص صریح شرک قرار دیتا ہے، پھر سے اجاگر کر دیا، اور اس پر مسرت کے شادیاں بجائے کہ شادم از زندگی خیش کے کار کردم، یہ تمام سر پھٹول، یہ جنگ و جدل، یہ نبرد آزمائیاں اور اختلاف انگیزیاں سب سیاسی پارٹیوں کے وجود کا فطری نتیجہ ہیں۔ اسلام نے وحدت انسانیت کا اصول دیا تھا۔ نبی اکرم نے اپنی عدیم المثال تعلیم و تربیت سے امت واحدہ پیدا کی تھی۔ اس میں نہ سیاسی پارٹیوں کی لعنت تھی، نہ مذہبی فرقوں کا شرک۔ ایک امت، ایک مرکز، ایک ضابطۂ قوانین۔ ہمارے مذہبی پیشوائیت نے اس امت کو 72 فرقوں میں تقسیم کر دیا، اور سیاسی مفاد پرستوں نے پارٹیوں کی طرح ڈالی۔ قرآن کریم نے سیاسی پارٹیوں کو حکمت فرعون کی دسیسہ کاری سے تعبیر کیا تھا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اسلام جمہوریت کا مذہب ہے، اور جمہوریت کا نظام سیاسی پارٹیوں کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیے، جو نظام امت کے اختلاف کے بغیر چل نہیں سکتا، وہ کبھی اسلامی نظام نہیں ہو سکتا۔ جس جمہوریت میں پارٹیوں کا وجود لانی فق ہو، وہ اسلام کا نظام نہیں، مغرب کی لادینی جمہوریت کا نظام ہے۔ اسلامی نظام کا مقصد قوانین خداوندی کا عملی نفاذ ہوتا ہے، اور یہ مقصد بلند پوری امت کی مشاورت سے حاصل ہوتا ہے۔ جس جگہ بھی الیکشن سے مقصود کسی خاص پارٹی کا برسر اقتدار آنا ہوگا، وہاں تفرقہ بازی اور اختلاف انگیزی ناگزیر ہوگی۔ مقصد نظام خداوندی کا قیام سامنے رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ امت میں کس طرح وحدت پیدا ہوتی ہے۔ 1964 عیسوی۔ قومی یادگاریں دنیا میں عام رواج ہے، اور ہمارے ہاں بھی اب اس کی طرح پڑ رہی ہے کہ مشاہیر یا بڑے بڑے واقعات کی یادگاریں تعمیر کی جائیں۔ قرآن شریف کا اس باب میں کیا فیصلہ ہے؟ اگر کسی شخص نے نوع انسان کی منفعت بخشی کا کوئی بڑا کام سر انجام دیا ہے، تو اس کی یادگار اس کے عظیم کام کی یاد دہانی کا ذریعہ ہوتی ہے، تاکہ اس سے آنے والی نسلوں کے دل میں اسی قسم کے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اس مقصد کے پیش نظر اس قسم کی یادگار قائم کرنا مفید ہوتا ہے۔ جو یادگاریں نظام خداوندی کے قیام و استحکام سے متعلق ہوں، قرآن نے انہیں شعائر اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ اسی طرح ایسے عظیم واقعات جو اس سلسلے میں رونما ہوں، ان کی یاد قائم رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ انہیں قرآن نے ایام اللہ سے تعبیر کیا ہے، اور ان کی یاد دہانی بھی ضروری قرار دی ہے۔ چنانچہ فرعون اور حضرت موسیٰ کی آویزش کے سلسلے میں کہا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ 14/5، انہیں ایام اللہ کی یاد دلاؤ۔ اگر اس قسم کے اہم واقعات کی یاد کے لیے کوئی عمارت تعمیر کی جاتی ہے، تو وہ بھی مفید نتائج پیدا کرتی ہے، لیکن اس سلسلے میں بنیادی اصول کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ یادگار ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ محض ایک ستون کھڑا کر دینا یا مینار بنا دینا جس کی افادی حیثیت کچھ نہ ہو، اسراف بے جا ہے۔ قرآن کریم میں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کی غلط کاریوں کی جو فہرست پیش کی تھی، اس میں یہ بھی تھا
أتبنون بكل ريع آية تعبثين 26/128 تم اونچے اونچے مقامات پر ایسی یادگاریں تعمیر کرتے ہو جن کا مصرف کوئی نہیں ہوتا، وہ بیکار عمارت ہوتی ہے۔ تابسون ابس سے ہے جس کے معنی بیکار، بے غرض، غایت، بے مطلب یعنی ابس ہیں۔ ہم نے ہندوستان میں صدیوں تک حکومت کی، لیکن غور کیجئے کہ اس ملک میں بڑے بڑے عظیم الشان مقبروں کے علاوہ اس دور حکومت کی یادگار کیا ہے؟ ان مقبروں پر کروڑوں روپے صرف آ گئے، لیکن سوچئے کہ ان کی خود اس وقت جب وہ تعمیر کیے گئے تھے یا آج افادی حیثیت کیا ہے؟ وہ سب بیکار عمارتیں ہیں۔ ان کے برعکس مثلاً سر سید کی یادگار علی گڑھ کالج کو دیکھیے، علم و فنون کا ایک چشمہ جاریہ ہے جس کے ایک گوشے میں اس کے بانی کی سادہ سی قبر ہے جو کچھ کالج کی عمارت پر صرف کیا تھا۔ اگر اس سے سر سید کا عالیشان مقبرہ بنا دیا جاتا تو سوچئے کہ وہ سر سید کی بہتر یادگار ہوتی یا کالج بہتر یادگار ہے۔ ہم اتنا اور واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے کہا ہے کہ ان عمارات کی افادی حیثیت ضرور ہونی چاہیے، تو اس سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ اس میں جمالیاتی پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ جمالیاتی پہلو تو انسانی زندگی کی تاریک راتوں کے لیے چاندنی ہے، اسے کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اگر اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تو اس کے افادی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی کے لیے دونوں کا امتزاج ضروری ہے۔ بہرحال یادگار ایسی ہونی چاہیے جو منفعت بخشی اور جمال آفرین کی جوئے رواں ہو، نہ کہ ابس و بیکار عمارت۔ 1964 لاہور سے ایک صاحب دریافت کرتے ہیں کہ آپ نے طلوع اسلام کی سابقہ اشاعت میں کمیونزم کے متعلق ایک صاحب کے استفسارات کے جواب میں کچھ لکھا ہے۔ اس سے میری کئی ایک شکوک رفع ہو گئے اور اس سلسلے میں کئی ایک ایسے کانٹے نکل گئے جن کی خلش ایک مدت سے محسوس کر رہا تھا، لیکن جن کا مداوع کہیں سے نہیں ملتا تھا۔ اب میں خود ایک سوال پوچھنے کی جرت کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یورپ کی کئی ایک رفاہی مملکتوں ویلفیئر اسٹیٹس کے تذکرے سننے میں آتے ہیں، مثلا انگلستان کی مملکت، کہ وہاں کوئی شخص بھوکا نہیں ہوتا، کوئی شخص ضروریات زندگی سے محروم نہیں ہوتا، ہر ایک کے لیے روزگار مہیا کیا جاتا ہے، بیکاروں کو الاؤنس ملتا ہے، بوڑھوں کو پینشن ملتی ہے، بیماروں کا علاج مفت ہوتا ہے، بچوں کی تعلیم مفت ہوتی ہے، بے گھر لوگوں کو نہایت آسان قسطوں پر مکانات بنوا دیے جاتے ہیں، اور اس قسم کی سہولتیں صرف ان کی اپنی قوم کے افراد تک محدود نہیں ہیں، جو دوسرے لوگ بھی وہاں جا کر بسنے لگ جائیں وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اس قسم کے نظام معاشرہ تک کس طرح پہنچے ہیں؟ ان کے سامنے تو قرآن کی تعلیم نہیں تھی، اور مذہب کی جو تعلیم ان کے سامنے تھی اس میں دنیاوی زندگی سے متعلق باتوں کا کوئی حصہ ہی نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو اس کے بعد بھی قرآنی تعلیم کی ضرورت رہے گی؟ اگر رہے گی تو کس کمی کو پورا کرنے کے لیے؟ طلوع اسلام، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مفروضہ صحیح نہیں کہ ان لوگوں کے سامنے قرآن کی تعلیم نہیں تھی۔ یہ لوگ صدیوں سے قرآن کی تعلیم سے آشنا ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ ان کے مذہب پرست متعصب طبقے نے ان کے سامنے اسلام کی بڑی رنگ آمیز تصویر پیش کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جنہوں نے قرآن کی تعلیم کا اپنے طور پر مطالعہ کیا ہے، اور صاف و شفاف نہ صحیح تو کم از کم اس کے اصولوں کا دھندلکا سا تصور ان کے سامنے ضرور ہے۔ لیکن جہاں یہ صورت نہ ہو وہاں عقل کا تجرباتی طریق کار فرما ہوتا ہے، جسے ہم خدا کے کائناتی قانون کی اصطلاح سے تعبیر کیا کرتے ہیں۔ اسی کو زمانے کا تقاضا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ یورپ کی تاریخ پر نگاہ ڈالیے، جب سے اس کا مسلمانوں سے میل جول شروع ہوا وہ صلیبی جنگوں کے میدانوں میں تھا یا اندلس کی فکر گاہوں میں، افراد کے حقوق کا تصور ان کے سامنے آیا۔ اگر وہ قرآنی وحی پر ایمان لاتے تو ان حقوق کو بلا توقف و تاخیر عمل میں لے آتے۔ انہوں نے ایسا نہ کیا اور عقل کے تجرباتی طریق کو اپنا رہنما بنایا۔ اس کا نتیجہ یہ کہ انہوں نے اپنے موجودہ مقام تک پہنچنے میں کئی صدیاں لگا لی۔ یہ جو ہم ان کے ہاں افراد کے حقوق کا نقشہ دیکھتے ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے، لیکن انہیں اب بھی وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہے اور اس کے بعد بھی ضرورت رہے گی۔ ان کے ہاں افراد کے حقوق کا جذبہ محرکہ نیشنلزم ہے، انسانیت کا تصور نہیں ہے۔ یورپ اور امریکہ کی مختلف اقوام اپنی اپنی قوم کو زیادہ سے زیادہ خوشحالیاں اور فارغ البالیاں پہنچانے کی فکر میں رہتی ہیں۔ اپنی قوم کے باہر کے انسانوں کا سلب و نہب
ایکسپلوئٹیشن ان کے نزدیک نہ صرف جائز بلکہ واجب قرار پا جاتا ہے۔ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ان کی قوم کی کسی مفاد کا تصادم کسی غیر قوم کے مفاد سے ہوتا ہے۔ اس وقت دیکھیے کہ وہ قوم انسانیت کے تمام تقاضوں کو بالائے طاق رکھ کر کس طرح درندوں کی طرح قوم مخالف پر جھپٹتی ہے۔ آپ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک اور دوسری طرف افریقی اقوام پر نگاہ ڈالیے اور پھر دیکھیے کہ وہی اقوام یورپ اور امریکہ جو عام حالات میں اس قدر مہذب و شریف نظر آتی ہیں، اس وقت کیا بن کر سامنے آتی ہیں۔ جب ان کا اپنا مفاد ان اقوام کے مفاد سے ٹکراتا ہو، انسانیت کا تصور تو بہت بڑی چیز ہے، وہ اس وقت عام معاشرتی اصول و آداب تک کو بھی خیر بات کہہ دیتی ہیں اور ایسے ایسے حربے استعمال کرتی ہیں جن پر عظمت انسانیت ماتم کرے اور احترام آدمیت خون کے آنسو بہائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انگلستان میں بسنے والے پاکستانیوں کو وہاں دوائی مفت مل جاتی ہے، بشرط یہ کہ وہ وہاں کی انشورنس فیس ادا کرتا ہو، لیکن آپ نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ اسی پاکستان کے غریب اور مفلوق الحال انسانوں کی محنت کی کمائی کا کس قدر عظیم حصہ دوائیوں کی قیمت کے طور پر ہر سال انگلستان اور امریکہ جا پہنچتا ہے؟ وہ یہاں کے غریبوں کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیتے ہیں تاکہ ان کی اپنی قوم کے افراد کے چہروں کی سرخی میں فرق نہ آنے پائے، اور اس میں سے دو چار بوندیں وہاں کے مقیم پاکستانیوں کو بھی دے دیتے ہیں تاکہ انہیں انسانیت کا ہمدرد اور غیروں کا بہی خواہ سمجھا جائے۔ اقوام مغرب کو اپنی اپنی قوم کے افراد کے حقوق کے تصور تک پہنچنے میں صدیاں لگ گئیں، اور اس دوران میں جو کچھ ان اقوام پر گزری اس پر ان کی تاریخ شاہد ہے۔ اب اگر انہوں نے احترام آدمیت اور وحدت انسانیت کی منزل تک پہنچنے کے لیے عقل کے تجرباتی طریقے کو اپنا امام قرار دیا تو نہ معلوم اس مقصد تک پہنچنے میں انہیں کتنے دن لگ جائیں گے، اور اس عرصے میں انسانیت کو جن تباہیوں سے دوچار ہونا پڑے اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو پھر بھی انسانوں کو شمشیر و سنا سے ہلاک کیا جاتا تھا، لیکن اب سائنٹیفک ایجادات نے انسانوں کی تباہی کے لیے ایسے اسباب و ذرائع وضع کر دیے ہیں کہ دنیا کے اکثر مفکر اس خیال سے لرزاں و ترساں ہیں کہ اگر تیسری عالمگیر جنگ چھڑ گئی تو دنیا میں انسانوں کا وجود تک باقی نہیں رہے گا۔ اندری حالات اب انسانیت اسے افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ دنیا عقل کے تجرباتی طریق کی سست رفتاری سے وحدت انسانیت کی منزل تک پہنچے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اقوام مغرب کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کرایا جائے تاکہ وہ وحی کی رہنمائی میں اس منزل تک جلد از جلد پہنچ سکے اور عالمگیر انسانیت اس تباہی سے بچ جائے جو بصورت دیگر اس کی تقدیر مبرم نظر آتی ہے۔ 1964 عیسوی۔ قرآن کریم اور عقل انسانی۔ لاہور سے ایک صاحب نے ذیل کے 4 سوالات بھیجے ہیں۔ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے، آپ کے نزدیک اس کے حق میں عقلی و نقلی داخلی اور خارجی شہادتیں کیا ہیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید ایک وجدانی تخلیق ہے تو اس کی تردید میں آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کیا عقل اس وحی ربانی یعنی قرآن کی ترجمانی تصریح اور تشریح کرنے کی اہل ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ عقل انسانی کی رسائی وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اس میں تصریح اور تشریح کی صلاحیت آ گئی ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اب شارح اور مفسر حقیقی کی ضرورت باقی نہیں۔ اندری صورت ہم یہ ماننے پر مجبور ہوں گے کہ عقل اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ وحی کا احاطہ کرنے کے قابل ہے، تو پھر وحی کی ضرورت جو تکمیل عقل انسانی کے لیے لازمی تھی غیر ضروری ہو جاتی ہے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر یہ مانے کہ عقل انسانی اپنے ارتقاء کے لیے وحی کی اب بھی محتاج ہے تو اس سے استفادہ کرنے کے لیے اس مفسر و شارح کی جو وحی کے جز پر کلیتاً اور کاملاً احاطہ اور اطلاع رکھتا ہو موجودہ زمانے میں اس کی نشاندہی کی جائے۔ مندرجہ بالا استفسارات کا جواب اگر انفرادی طور پر دیا جا سکے تو یہ عنایت خصوصی ہوگی، ورنہ بصورت دیگر از راہ لطف مطالعہ فرمایا جائے کہ آپ کے کس مجلہ عالیہ میں جوابات اشاعت پذیر ہوں گے تاکہ اسے خرید لیا جائے۔ جواب: سب سے پہلے اتنا واضح کر دینا ضروری ہے کہ قرآن کریم کے لیے الہامی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے یا کسی دوسری آسمانی کتاب کے لیے یہ لفظ قرآن میں نہیں آیا۔ یہ وحی خداوندی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کے اپنے ذہن کی تخلیق نہیں ہے۔
اسے خدا نے رسول پر نازل کیا اور حضور نے اسی طرح انسانوں تک پہنچا دیا۔ وہی خداوندی میں آبجیکٹیوٹی کا تصور بنیادی ہوتا ہے، اس میں سبجیکٹیوٹی کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ خصوصیت صرف وہی کو حاصل ہے۔ جہاں تک داخلی اور نقلی شہادت کا تعلق ہے، قرآن کریم شروع سے آخر تک اس حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان کیے جاتا ہے کہ اسے خدا نے وحی کیا۔ وأوحي إلي هذا القرآن 6/19 اور أوحينا إليك هذا القرآن 12/4 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اور 53/4 وغیرہ۔ اس کی دلیل اس کا دعویٰ ہے 2/13۔ اگر تمہیں اس میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو تم اس کی مانند ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ چونکہ یہ چیلنج تمام انسانوں کے لیے ہے، ہر قوم کے انسانوں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے اس سے مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ انسانی کوشش کی تخلیق نہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اس چیلنج کو آج تک کسی نے قبول نہیں کیا۔ اس دعوے کی صداقت کی دلیل ہے قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کی ایک عقلی دلیل تو وہی ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، یعنی اس کا یہ چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد اس 1300 سال کی انسانی تاریخ خود اس کی شہادت بہم پہنچاتی ہے۔ تفصیل اس اجمال کی طول طویل ہے اور اس کا ایک استفسار کے جواب میں سمٹانا مشکل، اس لیے سر دست چند ایک مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ نزول قرآن کے وقت ساری دنیا کا فیصلہ یہ تھا کہ ملوکیت کا نظام سیاست عین فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ بادشاہ ایشور کا اوتار اور خدائی اختیارات کا حامل ہوتا ہے۔ اس سے بہتر نظام کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ قرآن نے اس کی تردید کی اور کہا کہ انسانوں کو اپنے معاملات وحی کی مستقل اقدار کی روشنی میں باہمی مشاورت سے طے کرنے چاہیے۔ کسی انسان یا انسانوں کی جماعت کو حق حاصل نہیں کہ دوسرے انسانوں پر حکومت کرے۔ انسانی ذہن کا اس زمانے تک یہ فیصلہ تھا کہ غلاموں کا وجود انسانی معاشرے کے لیے ضروری ہے، اور فطرت کی صحیح تعلیم کا نتیجہ قرآن کریم نے یہ انقلابی تصور دیا کہ کسی انسان کا دوسرے انسان کو اپنا غلام بنا لینا یکسر خلاف انسانیت ہے۔ اس زمانے میں انسانوں کی تقسیم اور تفریق پیدائش کے اعتبار سے ہوتی تھی۔ برہمن کا بیٹا برہمن اور محض برہمن کے گھر پیدا ہو جانے سے واجب التکریم، بادشاہ کا بیٹا شہزادہ، لاٹ کا بیٹا لاٹ، سردار کا بیٹا سردار۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ تقسیم یکسر غلط ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے کسی انسان کو دوسرے انسان پر فوقیت نہیں، فوقیت ہر انسان کے جوہر ذاتی اور سیرت و کردار کی بنا پر ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں انسان مختلف گروہوں، قبیلوں اور نسلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ قرآن کریم نے کہا کہ تمام انسان ایک خاندان کے افراد اور ایک درخت کی شاخیں ہیں، لہذا تمام دنیا کے انسانوں کو امت واحدہ ایک قوم کی حیثیت سے رہنا چاہیے۔ ان کا ایک اجتماعی نظام اور ایک ضابطۂ زندگی ہونا چاہیے۔ آپ ان چند مثالوں پر غور کیجیے اور سوچیے کہ کیا یہ اصول اس دور کے انسانوں کے ذہن کی تخلیق ہو سکتے تھے، اور کیا انسانی زندگی کے تجربے نے ان اصولوں کے صحیح ہونے کی تائید کی ہے یا تردید؟ کیا انسانی حیت اجتماعیہ کا رخ اس سمت کو ہے جسے قرآن نے متعین کیا تھا، یا کاروان انسانیت اس کے خلاف سمت کی طرف جا رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو انسانی علم اور تجربہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، وہ قرآن کے دیے ہوئے اصول و اقدار کی صداقت کی شہادت بہم پہنچاتا جا رہا ہے۔ وجدانی تخلیق سے غالباً آپ کی مراد یہ ہے کہ جس طرح ایک شاعر اپنے خیالات کے متعلق کہتا ہے کہ وہ انسپائرڈ ہیں، یہی کیفیت وحی کی ہوتی ہے۔ یہ غلط ہے، جسے شاعری یا فلسفے کے اصطلاح میں انسپائریشن یا انٹیوشن کہا جاتا ہے۔ وہ ذہن انسانی ہیومن مائنڈ ہی کی تخلیق ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاعر اس کے لیے کوئی شعوری توجہ نہیں پیش کر سکتا، اس لیے وہ نفسیات سائیکالوجی کی اصطلاح میں نفس غیر شعوریہ یا لاشعوریہ انکوشس مائنڈ کی تخلیق ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے وہ بہرحال داخلی سبجیکٹیو، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔
وحی کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، وہ انسان کے نفس شعوریہ یا لاشعوریہ کی پیداوار ہوتا ہی نہیں، اس میں نفس انسانی کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وجدانی تخلیق کے لیے شاعر یا کہانت کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے، لیکن قرآن نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ نبی نہ تو کاہن ہوتا ہے نہ شاعر۔ اس سے قرآن نے وحی اور وجدانی تخلیق میں فرق کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وحی اپنی مثال آپ ہوتی ہے، انسان کا کسی قسم کا کوئی ملکہ نہ وحی کی مثل ہوتا ہے، نہ اس کے مشابہ یہ انسانی ملکہ ہوتا ہی نہیں۔ ایک چیز ہے وحی کی روح سے عطا شدہ اصول حیات، اور دوسری چیز ہے ان اصولوں کی غرض و غایت اور حکمت۔ عقل انسانی ان اصولوں کی غرض و غایت اور حکمت کو سمجھ سکتی ہے اور اپنے دور کی علمی سطح تک اس کی تشریح کر سکتی ہے، لیکن آپ نے یہ بات عجیب کہہ دی کہ جب عقل انسانی وحی کی حکمت کو سمجھنے کے قابل ہو جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وحی کو چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ قدیم زمانے میں کسی طبیب کا کوئی نسخہ چلا آ رہا تھا جو تپ دق کے لیے بہت مفید تھا۔ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی کہ وہ تپ دق کا ازالہ کس طرح سے کرتا ہے۔ اس زمانے نے ترقی کی، ایک طرف اس کی تحقیق ہوئی کہ تپ دق ہوتا کیوں ہے، دوسری طرف اس نسخے کے اجرا کا لیبارٹری میں تجزیہ کر کے دیکھا گیا کہ ان میں کیا کیا بنیادی خصائص ہیں۔ اس طرح عقل انسانی نے معلوم کر لیا کہ وہ نسخہ تپ دق کے لیے اکثر کا حکم کیوں رکھتا ہے۔ اب اگر آپ کی دلیل کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چونکہ عقل انسانی نے یہ دریافت کر لیا ہے کہ وہ نسخہ تپ دق کا کامیاب علاج کیوں تھا، اس لیے اب اس نسخے کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، وہ بیکار ہو گیا ہے۔ آپ سوچئے کہ کیا اس نسخے کے سلسلے میں انسانوں کا یہ طرز عمل صحیح ہوگا؟ اس کے برعکس اب اس نسخے کی اہمیت اور بھی بڑھ جانی چاہیے، کیونکہ پہلے اس پر محض عقیدتاً عمل ہو رہا تھا اور اب اس پر علی وجہ البصیرت عمل ہوگا، اور ہم ان لوگوں کو جنہیں اس سے پہلے اس کی افادیت کے متعلق شک تھا دلیل و برہان سے سمجھا سکیں گے کہ وہ نسخہ کیوں اس قابل ہے کہ اسے تپ دق میں استعمال کیا جائے۔ ضمناً یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وحی کا بنیادی فریضہ تکمیل عقل انسانی نہیں، اس کا بنیادی فریضہ تکمیل شرف انسانیت ہے۔ البتہ وہ عقل انسانی کو اس کی پختگی کی سند عطا کرتی ہے، یعنی جب عقل انسانی کا کوئی فیصلہ وحی کے مطابق ہو تو اس وقت سمجھا جا سکتا ہے کہ علم و عقل صحیح نتیجے پر پہنچے ہیں۔ علم و عقل انسانی اپنے زمانے کی سطح تک وحی کے اصولوں کی غرض و غایت کو سمجھتے جائیں گے، لیکن علم و عقل ان کی غایت کو کما حقہ سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، ان اصولوں پر عمل کیا جائے تو وہ اپنے انسانیت ساز تعمیری نتائج بہرحال مرتب کرتے جائیں گے۔ جس طرح مندرجہ بالا مثال میں تپ دق کا نسخہ اس زمانے میں بھی اپنے نتائج مرتب کیے جا رہا تھا جب عقل انسانی اس کی حکمت سے واقف نہیں ہوئی تھی۔ چونکہ قرآن کے اصول غیر متبدل اور ابدی ہیں، اس لیے اب کسی نبی کی ضرورت باقی رہا یہ تصور کہ ان اصولوں کو سمجھانے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو خدا کی طرف سے ان اصولوں کو سمجھنے کا علم حاصل کرے اور انہیں پھر دوسرے انسانوں کو سمجھائے، تو یہ تصور یکسر غیر قرآنی ہے۔ قرآن کریم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میری تعلیم کو سمجھانے کے لیے بھی کسی معمول من اللہ یا ملہم ربانی کی ضرورت ہے۔ قرآن کے مخاطب تمام دنیا کے انسان ہیں اور وہ انہیں تاکید کرتا ہے کہ وہ علم و عقل، فہم و بصیرت، تدبر و تفکر اور شعور و آگہی سے کام لے کر اس کی تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا یہ مطلب صاف ہے کہ اس کی تعلیم کو سمجھانے کے لیے کسی آسمانی شخصیت کی ضرورت نہیں، علم و عقل انسانی اسے سمجھ سکتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ اگر اس نظریے کو صحیح تصور کر لیا جائے کہ ختم نبوت کے بعد خدا کی کتاب کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ خدا ہی کی طرف سے کوئی انسان آئے، تو یہ اس کتاب کا کتنا بڑا نقص ہوتا۔ اگر کوئی مصنف ایک کتاب تصنیف کرے اور اسے عام افادے کے لیے شائع کرے، لیکن اس کے بعد ضرورت یہ لاحق ہو کہ اس کتاب کو سمجھانے کے لیے وہ اپنے ہاں سے ٹرینڈ ٹیچرز بھیجا کرے، تو فرمائیے اس کتاب کے متعلق آپ کا کیا خیال ہوگا؟ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ وہ صاف، واضح، آسان، غیر مبہم کتاب ہے اور اس کی تعلیم غور و فکر سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس لیے اس کے سمجھانے کے لیے خدا کو اپنی طرف سے ٹرینڈ ٹیچر بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ اگر انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مامورین من اللہ کی ضرورت باقی ہوتی تو سلسلہ نبوت ختم کیوں کیا جاتا؟ نزول قرآن کے وقت رسول کی ضرورت اس لیے تھی کہ قرآن نجمن نازل ہو رہا تھا اور رسول اللہ اس کے مطابق معاشرہ متشکل کرتے جاتے تھے۔ قرآن مکمل ہو گیا اور اس کی وارث امت وجود میں آ گئی۔
لہٰذا نبوت ختم ہو گئی اور قرآن اور امت آگے بڑھتے چلے گئے۔ ان کی موجودگی میں کسی معمور من اللہ کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ شارع خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ انسان خدا کی عطا کردہ شریعت کو نافذ کرتے ہیں، شریعت وضع نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے شریعت اور دین سے مفہوم ایک ہی ہے، اگرچہ عام مفہوم کے اعتبار سے دین کو اصول اور شریعت کو اس کی جزیات سمجھا جاتا ہے۔ 1964 عیسوی طلع اب بالدین دارالعلوم دیوبند سے شائع ہونے والے ماہنامہ تذکرہ کی فروری 1964 کی اشاعت میں معارف و حقائق کے زیر عنوان حسب ذیل نواردات شائع ہوئے ہیں۔ امام شافعی سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میری بیوی کے پاس ایک کھجور تھی، میں نے اس کو یہ کہہ دیا کہ اگر تو نے یہ کھجور کھا لی تو تجھ پر طلاق، اور اگر پھینک دیا تب بھی طلاق، اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے جواب دیا کہ آدھی کھا لے اور آدھی پھینک دے۔ حرملہ بن یحییٰ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو پانی میں کھڑی تھی کہ اگر تو اس پانی میں ٹھہری تو تجھ پر طلاق، اور نکلی تب بھی طلاق۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اگر پانی جاری تھا اور اس شخص نے کوئی خاص نیت نہیں کی تھی تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگی، چاہے وہ نکل آئے یا کھڑی رہے۔ لیکن اگر وہ پانی کھڑا ہوا تھا تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اسے فوراً کوئی دوسرا شخص زبردستی اٹھا کر پانی سے باہر لے آئے۔ کتاب الازکیہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو جو کہ سیڑھی پر تھی یہ کہا کہ اگر تو اس سیڑھی پر چڑھی یا اس سے نیچے اتری یا تو نے اپنے آپ کو نیچے گرایا یا کسی نے تجھے نیچے اتارا تو تجھ پر طلاق ہے۔ تو اس نے اس سے رہائی کی صورت یہ ہوگی کہ ایک سیڑھی اس کے برابر رکھ دی جائے اور وہ اس سیڑھی پر منتقل ہو جائے۔ ایک شخص نے گھر والوں کے ساتھ مل کر بہت سی کھجوریں کھائیں، پھر بیوی سے یہ کہہ دیا کہ اگر تو نے میرے سامنے کھجوروں کی ان تعداد کا ذکر نہ کیا جو میں نے کھائی ہے تو اس پر طلاق۔ اس سے رہائی کی صورت یہ ہوگی کہ جس قدر کھجوریں کھانے کا زیادہ سے زیادہ احتمال ہو وہ عورت ایک سے لے کر اس عدد تک گنتی چلی جائے، اس گنتی میں صحیح عدد بھی اس کے سامنے مذکور ہو ہی جائے گا۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کے پاس پانی کا ایک بھرا ہوا پیالہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ پانی مجھے پلا دو۔ اس نے انکار کیا تو اس شخص نے کہا کہ تم نے اس پانی کو پیا یا اس کو گرایا یا اس پیالے میں چھوڑ دیا یا کسی اور کو پلایا تو تم پر طلاق۔ تو اس سے رہائی کی یہ صورت ہوگی کہ اس پیالے میں کوئی ایسا کپڑا ڈال دیا جائے جو اس پانی کو جذب کر لے۔ طلوع اسلام قرآن کریم نے طلاق کے سلسلے میں فرمایا تھا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا 2/231 اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق مت کرو۔